بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر HVACR کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک اور ویڈیو لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس ویڈیو لیکچر میں ہم سمجھیں گے بوائلز لا کو، اور ہم جانیں گے کہ بوائلز لا کیا ہوتا ہے، بوائلز لا کی مساوات کیسے اخذ کرتے ہیں، اور ہم سمجھیں گے کہ حجم، دباؤ اور درجہ حرارت کی مختلف سوالات کو بوائلز لا کے تحت کس طریقے سے حل کیا جاتا ہے۔ تو آئیے اپنے ویڈیو لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ بوائلز لا کیا ہوتا ہے۔ یہ قانون کسی بند کنٹینر میں موجود گیس یا ہوا کے دباؤ، حجم اور درجہ حرارت کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اس قانون کے مطابق کسی گیس کے درجہ حرارت کو مستقل رکھتے ہوئے اگر اس کا حجم تبدیل کیا جائے تو اس گیس کا مطلق دباؤ یا ایبسولوٹ پریشر اس کے بالعکس متناسب تبدیل ہوگا۔ یعنی اگر کسی گیس کا درجہ حرارت تبدیل نہ کیا جائے، گیس کا درجہ حرارت مستقل رکھا جائے، اس کے حجم کو بڑھایا جائے تو اس کا پریشر یا دباؤ کم ہو جائے گا، اور حجم کو کم کر دیا جائے تو پریشر یا دباؤ بڑھ جائے گا۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مستقل درجہ حرارت پر کسی بند کنٹینر میں موجود گیس کا حجم اس کے مطلق دباؤ کے بالعکس متناسب ہوتا ہے۔ اس قانون کو مستقل درجہ حرارت عمل یا مستقل درجہ حرارت کا قانون بھی کہتے ہیں، اور یہ قانون مسٹر رابرٹ بوائل نے 1662 میں پیش کیا تھا، اس لیے اسی مناسبت سے اسے بوائل کا قانون کہتے ہیں۔ فرض کریں ہمارے پاس کسی کنٹینر میں کچھ گیس موجود ہے جس کا دباؤ 100 PSI، حجم 1 کیوبک فٹ، جبکہ درجہ حرارت 70 ڈگری فارنہائٹ ہے۔ اب اگر اس کنٹینر میں موجود گیس پر موجود دباؤ کم کر کے 50 PSI کر دیا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا حجم بڑھ کر 2 مکعب فٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر اس کنٹینر میں موجود گیس پر دباؤ کی مقدار دگنی کر دی جائے، یعنی 200 PSI کر دی جائے، تو اس کا حجم کم ہو کر 0.5 مکعب فٹ رہ جائے گا۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جس وقت کسی گیس کا درجہ حرارت تبدیل کیے بغیر اس پر دباؤ کی مقدار کم کی جائے تو اس کا حجم بڑھ جاتا ہے، اور جب دباؤ کی مقدار بڑھا دی جائے تو اس کا حجم کم ہو جاتا ہے۔ حسابی طور پر اسے ہم یوں لکھتے ہیں، P بالعکس متناسب ہے V کے۔ اب اس تناسب کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کسی کانسٹنٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو ہماری یہ مساوات کچھ یوں بن جائے گی، P برابر C/V، اور C کی قیمت نکالنے کے لیے، C کی ویلیو نکالنے کے لیے V دوسری طرف جا کے P سے ضرب ہو جائے گا، لہذا یہ مساوات یوں بن جائے گی PV برابر C کے۔ لہذا بوائلز لا کا ہمارا فارمولہ کلیہ بن جائے گا P1V1 برابر P2V2، کیونکہ P1V1 بھی کسی کانسٹنٹ یا مستقل کے برابر ہوگا اور P2V2 بھی کسی کانسٹنٹ یا مستقل کے برابر ہوگا۔ تو آئیے اسے حسابی طور پر کیلکولیٹ کرتے ہیں اور مزید بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس 5 کلو گرام ہوا ہے جس کا حجم 2.5 مقام میٹر اور دباؤ 2.7 بار ہے۔ اب اس ہوا کو درجہ حرارت تبدیل کیے بغیر پھیلایا گیا ہے تو اس کا حجم 3.7 مقام میٹر ہو گیا ہے۔ تو اس حالت میں ہوا کا دباؤ معلوم کریں کیا ہوگا۔ تو آئیے اب ہم اسے حل کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا میں موجود ہے ہوا کا ابتدائی حجم 2.5 مقام میٹر، ہوا کا ابتدائی دباؤ 2.7 بار اور ہوا کا آخری حجم 3.7 مقام میٹر۔ ہم نے معلوم کرنا ہے ہوا کا آخری دباؤ۔ ہم جانتے ہیں کہ P1V1 برابر ہے P2V2 کے، تو یہاں سے اب ہم P2 کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ کلیے میں قیمتیں درج کریں گے اور اسے حسابی طور پر حل کریں گے تو ہمارے پاس P2 کی قیمت آ گئی۔ تو اس جواب کے بعد اگر ہم اس مثال کا موازنہ کریں تو ہم تو ہمارے پاس ابتدائی طور پر ہوا کا حجم 2.5 مقام میٹر اور دباؤ 2.7 بار تھا۔ اگر ہم نے اس ہوا پر دباؤ کی مقدار کم کر کے 1.82 بار کر دی تو اس کا حجم بڑھ کر 3.7 مقام میٹر ہو گیا۔ لہٰذا اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جس وقت ہم کسی گیس کی سطح پر دباؤ کی مقدار بڑھائیں گے تو اس کا حجم کم ہو جائے گا، اور دباؤ کی مقدار
कम करने से उसका हुजम बढ़ जाएगा, लेकिन उसके लिए दर्जा हरारत का मुस्तकिल होना ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बॉयज़ लॉ को बेहतर तौर पर समझ चुके होंगे। मज़ीद किसी रहनुमाई के लिए, किसी सवाल के लिए आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।